السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے بیان کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود اپنی قوم اور اپنے والد کو دعوت حق کس طرح دی۔ آج بیان کیا جائے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دعوت حق کی وجہ سے آگ کے اندر کس طرح ڈالا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بھی دعوت حق دیتے تو ساتھ ساتھ آپ بتوں کی مذمت بھی بیان کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ایک مرتبہ کہا کہ آپ ہماری بتوں کی مذمت بیان کرنے سے باز آ جائیں ورنہ آپ کو سنسار کر دیا جائے گا، اور یہ بھی کہا کہ بیٹا دراصل بات یہ ہے تم بتوں کی مذمت اس لیے بیان کرتا ہے تو ان کی عظمت کو نہیں جانتا۔ ان قریب ہمارا ایک میلہ آنے والا ہے تو ہمارے ساتھ اس کے اندر شرکت کر، اس کے بعد تو کبھی بتوں کی مذمت بیان نہیں کرے گا۔ جب میلہ کے وقت آیا تو قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں جانے کی دعوت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان الفاظ سے انکار کیا کہ فقال انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں۔ وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کے چلے گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے رہ گئے تو بت خانے کے اندر گئے۔ بت خانے کے اندر جا کر آپ نے دیکھا کہ بتوں کے سامنے کھانا موجود ہے لیکن وہ کھا نہیں رہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کھاتے کیوں نہیں؟ اور اس کے بعد بتوں نے کوئی جواب نہیں دیا تو آپ نے کہا ما لکم لا تنطقون، کیا ہو گیا ہے تم بولتے بھی نہیں؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا پکڑا اور بتوں کو مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ تمام بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا سوائے بڑے بت کے، اور اس کے کندھے پر کلہاڑے کو رکھ دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے سے باہر آئے اور وہ لوگ بت خانے کے اندر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بت تو ٹوٹے پڑے ہیں۔ کہنے لگے یہ کام ابراہیم کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، ابراہیم کو دربار کے اندر طلب کیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور کہا کہ ابراہیم یہ کام آپ نے کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال کبیرہم، ان کے بڑے نے یہ کیا ہے، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اس بڑے سے ہی پوچھ لیجئے کس نے کیا ہے اگر یہ بولنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ کہنے لگے ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ بولنے کی طاقت نہیں رکھتے، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ نفع کے مالک ہیں، نہ نقصان کے مالک ہیں، پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہ بات سن کر وہ شرم کی وجہ سے ان کے چہرے چھپ گئے اور حضرت ابراہیم کے بارے میں کہنے لگے قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین، اگر تم اپنے بتوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلانے کے لیے ایک گڑھا کھودا گیا اور اس گڑھے کو لکڑیوں سے بھر دیا گیا، پھر ان لکڑیوں کے اندر آگ لگا دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالنے کے لیے ان رسیوں کا ایک گوبیہ بنایا گیا، پھر گوبیہ کے اندر ابراہیم کو بٹھایا گیا اور آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر گئے، آسمانوں سے حضرت جبرائیل تشریف لے کر آئے اور کہنے لگے ابراہیم میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہو چکا ہوں، میں آپ کی کیا مدد کروں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تاریخی جملہ فرمایا، حسبنا اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر تھے تو اللہ نے حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے گل گلزار بن جا۔ وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل گلزار ایسی بنی کہ حضرت ابراہیم کے جسم تک نہ پہنچی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر 40 سے 50 دن رہے، اور رہنے کے بعد جب باہر آئے تو آپ کہا کرتے تھے میں زندگی کے بہترین دن وہ ہیں جو میں آگ کے اندر گزارے۔ آگ سے باہر نکلنے کے بعد جو آپ نے سب سے پہلا کام کیا وہ نمرود کو دعوت دینا تھا۔ آپ باہر آئے تو آپ نے نمرود سے کہا کہ نمرود اب تو تم نے میرے رب کے معجزے اور دلیل کو دیکھ لیا ہے کہ تو نے اتنی بڑی آگ جلائی اور میرے رب نے اس آگ کے اندر سے مجھے بچا کر دکھایا ہے، اگر تو اب بھی ایمان لے کر نہیں آیا تو تم جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جا۔ لیکن اس نے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گیا، ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوا، اور اس نے کہا میں جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے 3 دن کی مہلت دے دیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 دن کی مہلت دی۔ چوتھے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام میدان کے اندر پہنچے، نمرود بھی پہنچ گیا۔ جب نمرود نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی لشکر نہیں، اکیلے موجود ہیں، کہنے لگا ابراہیم تیرے رب کا لشکر کہاں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ صبر کیجیے، ان قریب میرے رب کا لشکر آنے والا ہے۔ پھر آسمانوں سے مچھروں کا ایک لشکر آیا اور نمرود کے لشکر کو نیست و نابود کر دیا۔ جب نمرود نے دیکھا کہ میرا لشکر شکست کھا چکا ہے، نمرود بھاگتے ہوا اپنے محل کے اندر گیا اور اپنی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا آج تو ابراہیم کے لشکر نے ہمیں ذلیل اور رسوا کر دیا ہے۔ اور اس کے پیچھے پیچھے ایسا مچھر گیا جس کی ایک پر ٹوٹی ہوئی تھی۔ بیوی سے کہنے لگا یہ وہ لشکر ہے جسے آج ہمیں ذلیل اور رسوا کیا ہے۔ اتنے وقت کے اندر وہ مچھر جس کی ایک پر ٹوٹی ہوئی تھی نمرود کی ناک کے اندر سے داخل ہوا اور دماغ کے اندر پہنچ گیا۔
اور نمرود کے دماغ کو چاندنا شروع کیا۔ اس کا علاج نمرود نے یہ طے کیا کہ صبح، دوپہر اور شام کو مجھے جوتے مارے جائیں۔ اسی بیماری کے اندر نمرود 40 دن مبتلا رہا اور 40 دن بعد جہنم واصل ہو گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پر ایمان مضبوط تھا، ان کے لیے آگ گلے گلزار بن گئی۔ اگر آج ہمارا بھی ایمان مضبوط ہو تو آج ہمارے لیے بھی آگ گلے گلزار بن سکتی ہے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔